اور تنظیم کے اطاعت گزار ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور اس اطاعت گزاری اور نظم کی پابندی کے حوالے سے اپنے رب کی رضا کا روانہ یا کے رضا آپ کو حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بڑے خوشنصیب ہیں کہ زندگی کے اس اہم مرحلے میں اللہ نے آپ کو اسلام کی دعوت کو اشاعت کو دفاع و تفصیل کا کام کرنے والی تنظیم کا بڑے بازو بنایا۔ آپ اس زمانے کے نوک ہیں، آپ ملت اسلامیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ اس ملک میں ملت اسلامیہ کا مستقبل ہے اگر آپ نے اپنی حیثیت کو صحیح پہچانا تھا، آپ نے اپنے ذات کو جج کرنے کی اگر کوشش کی، اپنی حیثیت اور صلاحیت کو، اپنی استعداد کو، اپنی قوت کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کر سکے تو آپ اس ملک کا مستقبل ہے۔ اور آپ کے جو امیدیں ملت اسلامیہ نے اور تحریک اسلامی نے وابستہ رکھی ہے، آپ اس پر پورا اتر سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ شرائط سے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی تنظیم یا کسی جماعت کسی گروہ سے وابستگی کا اعلان کر دیا اور اس کے حصے کو تمام نعمتیں آ گئی، ایسا نہیں ہو۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے آدمی کو محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے، جزا جتنی بڑی ہوتی ہے آدمی کو اپنے آپ کو اتنا زیادہ بھرانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے تعلیم کو جتنا رزلٹ اورینٹڈ کرنا چاہیں گے آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی طالب علم نے کسی یونیورسٹی اور کالج میں کسی جامعہ میں داخلہ لے لیا ہو اور وہ ٹاپر سے اس کا شمار کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں۔ آپ اگر کوئی اچھا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کو کوئی کارآمد انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی جماعت کو، اپنے تحریک کو، اپنی تنظیم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے آپ کی بستی کو، آپ کے ضلع اور ریاست کو، آپ کے ملکوں کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی شخصیت کے سلسلے میں تربیت کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا کیا علم ہے، آپ کی کیا توانائی اور سمجھتی ہے، آپ کی کیسی جوانی ہے، آپ کا وقت کیسا ہے، آپ کا سرمایہ کیا ہے۔ آپ ان چیزوں کو جب تک سمجھ کر سمجھیں گے نہیں، لاپرواہی پن میں انجانے میں اگر آپ نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو ایسی لاکھوں جوانیاں برباد ہوگی۔ تنظیموں سے وابستہ ہونے کے باوجود لوگوں کی جوانیاں برباد ہوگی، لوگوں کی زندگیاں وقت برباد ہوگی، لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہوگی۔ میں آپ کو اس وقت پر دعوت دینا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، البتہ وہی بات ہے جو عام طور پر آپ سنتے اور کہتے رہتے ہیں، ایک سبھی لڑکے سے آپ کے ذہن میں بات بتائی جا رہی ہے، وہی چند باتیں یا دہانی کے طور پر، تفصیل کے طور پر آپ کی خدمت میں کروں گا۔ میں نے ابھی قرآن مجید کے ایک چھوٹی سی آیت میں پڑھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کے تصور کے لیے، جماعت کے لیے اتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں جس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تم اگر شمار کرنا چاہو تو اس کی گنتی نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کائنات سے ہمارے لیے اتنی سہولتیں پہنچائی ہیں جس کا آپ شمار گن نہیں سکتے، کیا کیا سہولتیں، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا انعامات، کیا کیا احکامات اللہ نے ہمارے ساتھ کیے، اس کو شمار دیں۔ میں اس میں خاتون الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ یہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی طرح میں باندھ دیں، اور اگر ان 5 چیزوں کا صحیح استعمال ہے اور آپ کوئی بھی شخص جو خراب کی باتیں کرتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کر لے تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت کو
चीज होना ही होगा। आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 5 किलो को 5 किलो से पहले नहीं रखो, तो हाथ से निकलने से पहले उसको संभाल लो, उसका सही चुनाव। वो हाथ से जब निकल जाएगी, आप जब हथेली मचते रहेंगे और शोर करते रहेंगे, आपके लिए काम को लौटा के लाना चाहिए तो नहीं। अगर 5 किलो नहीं ऐसी इसको बड़ी मछली, इसका सही और क्या पर सवाल हो, हाथ से निकलने से पहले इसको भाग के रखो, सही क्या आपको बड़ी बादशाह को भाई जवानी को बुढ़ापे से पहले नहीं रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले बड़े बचपन को, और ये इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती शरीर का आदमी को सारी दुनिया दौलत अगर मिल जाए, जवानी मिल जाए तो किसी काम की नहीं। और जवानी की जिंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा मिलती है, जब वो लौट आती है अपने मंदिर की तरफ तो फिर पलट के नहीं आती। और जवानी वो जखीरा है जिसमें आपकी दुनिया में हर वो काम करता है जो नामुमकिन समझा जाता है, अनहोनी समझा जाता है। जवानों ने जमीन पर बड़े बड़े इख्तिलाफ पैदा किए, इंसानी तारीख के पूरे इख्तिलाफ जवानों के कर ही जाते हैं। कभी बूढ़ों ने, कभी शहीदों ने, कभी बच्चों ने, कभी औरतों ने, कभी समाज के लोगों ने जमीन में कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई आसमान पर नहीं गया, कोई चांद पर नहीं गया, कोई जमीन की तह को नहीं पहुंचा। जितने आसमान पर गए, जिससे जमीन की तह को पहुंचे, जिससे समंदरों में समझने डाल दिए, आसमानों को समझने डाल दिए, जिसों ने अपनी तालीम के भरे उड़ाए, इनकलाब बातें किए, ये सब जवान थे। आप वो इस्लामी तरीके हो, आप वो गैर इस्लामी थे। सत्य के जवानों का लहू, जवानों के आंसू, जवानों की सलाहियत, जवानों का दमखम था। तो हम जिस तारीख से दीन से वाबस्ता है, इसके पहलू में जितनी तारीख है वो सब जवानों से वाबस्ता है। इल्ला माशाअल्लाह पर कोई ऐसा आदमी कोई बुरा नजर नहीं है, कोई सफेद एक नजर नहीं आता। कुरान जिस मुल्क में जिस तारीख से आप वाबस्ता है, उस तहरीक के बानियों को आप देखेंगे तो वो भी जवान से आदमी की तरह से, तो तहरीक के फैसलियों में जो एजाज हासिल है, जिसका सरबरा है, जिसके मानने वाले, जिसके समझने वाले, जिसके फूल करने वाले, जिसके नमूनार लोग उसके तारीखियां रखने होते हैं, उसके बारी की उम्र इस वक्त कहानी से शुरू की थी जब उसने इस काम का आगाज किया था। 18 साल का नौजवान, उसके पहले दुनिया की बुराइयों को, मसाइल को देख कर इतिहास खड़ा होता था, दिल बदलता था, इस तरह ही तरीके से खड़ा हो जाता था। और मिल्लत के बड़े बड़े मालिकों, बड़े बड़े हामिल, दीनी दुनियावी उलूम के माहिरीन, मालदार तरीकों के मालिक और तरीकों के मालिक कई लोग मौजूद थे, लेकिन एक नौजवान जिसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 20-22 साल की थी, लोग आते हैं मुफ्ती के नाम से जानते हैं। उस शख्स ने अपनी 18-20 साल की उम्र से दीन के इतिहास को जाने का फैसला किया, तो अपने मंदिर में कुछ दुनिया के इस्लाम के शरीर को गहरा दिया। अब एक साबित कर दिया कि इस्लाम के अलावा इंसानों की जिंदगी के लिए कोई नसलदारी हो ही नहीं सकता। इंसानों के मसाइल का फायदा अल्लाह कबीर है, सारी दुनिया सीखती रही, इस्लाम के मानने वाले तमाम सीखते रहे। ये बड़े तरह है समाज में उनकर, इसके बड़े भाई ने कहा बाहर की बातें करते हो, ये नवाली में करने के बड़े काम है। तुम्हें मान लिया की कोबल की आफर है, तुम्हें हिरासत में विभाग से बनाया जाने वाला है, उनमें जाओ, इसको जाए करो। उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमें कलाम आजाद के रूप में कहता है कि तुम्हारा बाप का देव है, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उस बहादुर, उस गरीब, उस आबेदी, खुदा की बात पर यकीन रखने वाला अपनी जवानी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने वक्त सरमाए को, अपनी सलाहियतों को खुदा के रास्ते में लगाने का फैसला किया। उसने दुनिया को संकट करने का फैसला किया। मुझे याद आता है कि 1948 में जो उनकी वह बड़ी मुश्किल का पैदाइश थी, हमसे छोटे उम्र, उन्होंने अपनी एक तहरीर में कहा था कि वक्त आएगा कि मास्को में कम्युनिज्म को सर झुकाने के लिए जवानी मिलेगी और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में
सरमायादार निजाम को बचाने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। उनकी यूनिवर्सिटियों और उनकी तालीम गाहों में उस शख्स ने बात कही थी, दुनिया ने देखा कि 1991 में मार्चों में कम्युनिज्म को सर छुपाने की जगह मिली और उसने बात कोशिश हुई कि वक्त आएगा कि सरमायादार निजाम को वाशिंगटन और लंदन यूनिवर्सिटियों में उसको सलाह नहीं मिलेगी। आज ऐसा मालूम होता है कि इनकी जबरदस्त, इनकी मेहनत अल्लाह की मदद होकर और उसी जमाने में उनके बारे में बनना शहीद है कि उनके मुताबिक उनके जानशीनों में जिन्होंने शहादतों की एक लड़ी लगा दी थी, जिन्होंने कहा तुम्हारी का एक सिनारा खड़ा किया था, उन्होंने याद आता है कि ने कहा था कि रखते भी चलो, करते भी चलो, बाबूजी बहुत है, कमी बहुत, बढ़ते भी चलो कि अब फिर मंजिल में डाले जाएंगे। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त कहा था, लेकिन हमदुल्लाह ने 1928 में बात नहीं की कि अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कर करो। भारत की दुनिया में उन्होंने जलसा ये सब जवाब नहीं थे, उन्होंने अपनी जवानियों का सही इस्तेमाल किया तो दुनिया ने उसका इस्तेमाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जो आप साहबा के नाम सुनते हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसे दियाले, ऐसे बहादुर, ऐसे गरीब, ऐसे सही माशरे के टकराने, उसूलों के साथ अपने घर को तोड़ने छोड़ने, अपने बाबा को प्यार से छोड़ने, अपने खानदान को नहीं माना होगा देखकर अपनी जवानियों को खुदा के दीन के लिए लगाने के लिए वो आगे बढ़े। आज दुनिया देख रही है कि जवान लोग कहा जाता है जवानी दीवानी होती है, आज जवान दीवानी के अंदर मुब्तला है, अय्याशी और आराम करने में मुब्तला है, मनचाही और दिलचाही दावे पर आना है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क, हमारे शहर, हमारा मुल्क आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया में किसी को की आवाज क्या बनी हुई है। याद आता है कि 1988 में जब हमारी सरकार तंजीम में मानसी वाला जवाब से चल रहे थे, हैदराबाद नगर में एक प्रिंसिपल साहब कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमारे किसानों से मिलते थे कि सलमान की ऐसे से आते उन्होंने कहा कि आज हम तालिबे इल्म नहीं समझते, इसको तालिबे जुल्म समझते हैं। ये तालिबे इल्म नहीं है, तालिबे जुल्म है। इनकी जवानी अपनी जात के लिए, अपने हर खाना के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए, इंसानियत के लिए नहीं है, अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी जिनकी ख्वाहिशात की तस्लीम के लिए, अपने माल की बर्बादी के लिए, अपनी तबाही और सलाहियतों की बर्बादी के लिए। खुदारा आप अपनी जवानी को इंडिया से सवाल कर दिए कि अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने इस अमानत के साथ साथ आपको उससे बड़ी अमानत को अदा की है, वो दीन से ताल्लुक, दीन से निस्बत, उसके दीन को कबूल करके दीन की इखामत और इशाअत के लिए काम करने वाली तहरीक का कुव्वत राज़ो आपको बनाया है। आप इस जमीन के इतने खुशनसीब लोग हैं जिसका आप आज अंदाजा नहीं कर सकते। आप शायद रात को सो रही है, आप इस जमीन के बाद हैं, आपके जमीन का वायरस है, ये मुल्क आपकी वजह से खाए हैं। अगर आपकी जवानियां दीन के लिए अगर काम आ जाए, आपकी जवानी अल्लाह के लिए वक्त हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क में इस्लाम से खड़े को मिलने से नहीं होगी। आप अपनी जवानी का सही शुरू इजलास पैदा करें, उसका हिसाब किताब करें कि आपकी जवानी कहाँ लग रही है, आपकी जवानी के मंसूबे आप क्या करना चाहते। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम अपनी हेल्थ को बीमारी से पहले कीमत समझो। आज आप तंदुरुस्त है, सवाना है, सेहतमंद है, आपको सब कुछ आते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो आपकी पूरी बॉडी को, पूरे स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर को तहवारा कर दे, आपको वजीद करके अपना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सेहत को गनीमत समझो। आज दुनिया में अय्याशियों में, बदमाशियों में, नशावरी की जिंदगी में, ताइशात में न जाने कहाँ दिमाग की सलाहियतों को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी सलाहियतों का, अपनी सेहत का आप सही इस्तेमाल करें। आपकी तंदुरुस्ती जहाँ आप अपनी सेहत को बनाने की फिक्र रहे, कोशिश ये हो कि आपके दीन की सेहत बरकरार रहे, आपकी दीनी सेहत पर आपकी तवज्जो हो। आपकी सेहत अगर नहीं होगी तो आपका दीन सलामत, आपकी नीयत सलामत, आपका ईमान सलामत। अगर सेहत को बर्बाद करेंगे, आवाज दिए, रातों को जागने में, लोगों के साथ चक्के मारने में,
اے اسرائیل کے عزت کے کام کرنے اگر آپ نے ایک شہر کو برباد کیا پھر اللہ کی ہمارا سے شکر ہے خدا کے ساتھ جواب دینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شہر کو بیماری سے پہلے نہیں سمجھو کتنے نوجوان دوست آپ کے ایسے ہوں گے آپ کے خاندانوں میں ایسے نوجوان ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھتے بیماری کی شکل میں آ گئے یا تو بارش ہو گئی یا دنیا سے چل پڑے آج آپ کو خیر حاصل ہے آپ تندور کو کرانا اس شہر کا فاصلے ہاتھ کیجیے اللہ کی امانت کو ایک بڑی امانت اس کو ضائع نہ کیجیے اس کو برداشت نہ کیجیے اس کا استعمال اپنی ذات کی زندگی ماضی و فلاح کے لیے کیجیے اور اس طرح کو تندرستی کو اللہ کے دین کی حالت خوشحال تمام مقیم اور کو خواہش کرنے کے لیے لگائیے یہ امانت اس کو کی گئی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی جیسا کا انسان ہے تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سب کے لمحات کو مشہور ہونے سے پہلے مصروفیت سے پہلے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے آج نوجوانوں کی صورتحال جو سے آپ جانتے ہیں ہوٹلوں میں نکڑوں پر تفریح گاہوں میں کالج کے اندر مختلف کلچرل پروگرام میں تفریح گاہوں میں نہ جانے کام کا اپنا وقت ضائع انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ان کو نہیں ہے وہ ضائع ہو رہی ہے کبھی بیٹھ کے اپنا تجزیہ وقت کو نہیں کرتے وہ دیکھتے نہیں کہ یہ وقت تو ضائع ہو رہا ہے ایسی مشغولیت میں ضائع ہو رہا ہے کہاں اس کا وقت برباد ہو رہا ہے فکروں میں ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر انٹرنیٹوں پہ انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا بڑا مقصد کیا بےروزگی اور کیا بیماری اور کیا بات کی کیفیت ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مشغول ہو جانے سے پہلے آپ مصروف ہو جانے سے پہلے آپ بزی ہو جانے سے پہلے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں پچھتانے آج آپ کو وقت ہے ہر ایک کے لیے لوگ کہنے لگے مجھے سہارنپور کو جا کے آئیں گے اس کے گھر کو مہمان جا کے آئیں گے کیا دنیا میں جن لوگوں نے اختلاف بات کیا جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی میں کسی ایک محدث کا واقعہ ہے کہ ان کے غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں لوگ ایک مرتبہ کھانے پینے کے لیے تفریح کے لیے گھر سے باہر جنگل کی طرف جا رہے ہیں لوگوں نے امام ابن تیمیہ سے کہا کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ تفریح کر کے آئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں آپ جائیں گے تو گھر میں بیٹھ کے کچھ پڑھ لیتا ہوں لکھنے والے یہ کہیں کہ جب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ واپس آنے تک حدیث کی کتاب کو انہوں نے گوا کے آپ کو کیا واپس شام تھا آپ سوچ سکتے ہیں کیا کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ ہر طرح شادی بیاہ کے بعد نام گزارے میں اور شادی کے ہنگاموں میں یا تفریح کے ہنگاموں میں مختلف تفریح گاہوں کے اندر کھڑا ہوا ہے کیا ہم میں سے کوئی ایسا روزگار ہے جس کے گھر میں یہ کہا آپ آئیے میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کے اس کا ترجمہ یاد کر لیتا ہوں سیرت کا کوئی پندرہ نہیں رہا یاد کر لیتا ہوں کسی صحابی کی زندگی نہیں پڑھا تھا آج دیکھ لیتا ہوں آج تو یاروں کا لمبا اور لمبا ایسا ہے کہ ذرا فرصت ملی تو کچھ نہ کچھ کھیل میں کسی کرکٹ کے میدان میں نظر آئے تو کبھی ٹینس کھلاڑی کے وشے نظر آئے کبھی کسی آسر کے وشے نظر آئے کبھی کسی بیٹر کے وشے نظر آئے تو یہی کو یاد ضروری ہے اب جو وقت ملا تو آزادی بنا نہیں کے بعد آپ کچھ نہیں میں اللہ کا بات کرنے کی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سوال ہے کہ بس آپ کو امانت ہے آپ کو تحریر کے بابو شریف کی امانت کے لیے اس پر یہ سہار کہا جاتا ہے آپ نے وقت کا استعمال کیجیے اگر آپ کے نام کچھ وقت کتنا ہے کہ ظاہر ذاتی ضرورتوں کے ساتھ اگر کوئی وقت آپ بچا سکتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں اس کو لگائیے انسانوں کی خدمت میں اس کو لگائیے غور و فکر میں اس کو لگائیے اور دیکھیے کہ اس وقت کا پیسہ صحیح استعمال ہو آج ہم پہ آئے ہوئے کیا کریں گے آج سمجھ میں نہیں آنا کرو وہاں جا کے آتے ہیں 4-5 منٹ گاڑی دوسرے کے پاس چلے گئے باتیں گاڑیوں میں آئے کے پاس چلے گئے شام تک چھٹا کرتے رہے کسی طرح آپ کو نکل کے آئے میں آپ سے کہتا ہوں آپ ہمارے جانا آپ کا ایک کھلونا مالک ہے اور یہ سمے کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ جواب دے رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھانے کے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور آپ کی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیل کے جو کچھ ہے اس کا نکل جانے سے پہلے کسی سے پہلے کلندری کو غنیمت سمجھو آپ کی جیل میں کیا کچھ ہے جو سرمایہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کو نکل جانے سے پہلے اس کا
صحیح استعمال کرو، وہ نکل جائے گا، وہ وقت کی شکل میں ہو، صلاحیت کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، روپیوں کی شکل میں ہو. جب نکل جائے گا تو میرے پاس تھا تو میں کر دیتا تھا، میرے پاس ہے چھوٹی تو میں کر دیتا تھا، جوان ہوتا تو میں دیتا تھا، وہ روپیہ تو جیل میں رکھا ہوا ہے تو آج ایسا ہوتا تو میں صحیح لوگوں کی طرح کر دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بندری کو مفلسی سے پہلے غنیمت سمجھو، جیب خالی ہو جانے سے پہلے جیب کا صحیح استعمال کرو، جیب کو، دل کو، دماغ کو، آگا اور جوارے کو اللہ کی امانت سمجھو، اس کے خرچ ہو جانے سے پہلے اس کا صحیح استعمال کرو. آج مال کی شکل میں، وقت کی شکل میں، صلاحیتوں کی شکل میں، توانائی کی شکل میں، فکر کی شکل میں کتنا سرمایہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، کہاں ہم لوگ اس کو برباد کرتے ہیں. میں آپ کو نبی کے حوالے سے، اسلام مسلمانوں کے حوالے سے، وقت کی صحابہ کے حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی ایک سرمایہ ہے، آپ کی جوانی توانائیاں ایک سرمایہ ہے، آپ کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ایک سرمایہ ہے. اور لوگ پیسہ کمانے جب تک پیسہ نہیں ہوتا، ابتدائی زمانے میں جب کہیں سے آپ کے ساتھ چلتے تھے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، سائیکلوں پہ جاتے تھے، جیب کا پیسہ رہا کے ساتھ کرنا پڑتا تھا. آج بری قافلہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو جن کو ہم یہاں 500,000 روپیہ لے کے کما سکتے تھے، آج 50,000 60 روپئے انگلیوں کی چٹکیوں پہ کما، مشورے دے کے کما رہے، ایڈوائزر بن کے کما رہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ موقع ہے مال کے پجاری بن کر، جب یاد یہ ہوتا تھا کہ بھائی زندگی چلانے کے لیے میں پر آ رہا ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت لگا دیں گے. میں اخبارات میں پڑھتے رہتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھتے رہتا ہوں، لوگ کیسے دوست کہتے تھے ذرا جا کے آ گیا، بہنوں کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی گھر بن گیا، اپنے نام سے جڑے ہوا ہوا، بہنوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، گھر بن گیا، وہاں پلاٹ خریدا گیا، وہاں پلاٹ خریدا گیا، وہاں کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا گیا. اب وہاں سے نکلنے کی تو فرصت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ دولت کو آپ یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری تعلیم کا نتیجہ ہے، میری فکر کا نتیجہ ہے، میری کوشش کا نتیجہ ہے. میری آپ کی کوشش سے زیادہ دنیا میں بہت بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن نہ شکیلا پسند ہیں. اللہ نے اگر آپ کو دولت کی شکل میں سرمایہ رکھا کی ہے تو یہ اپنی محنت کی کمائی کا سمجھیے گا. اللہ کے سامنے کا جواب دینا نہیں کہ اللہ کے پاس نعمتوں کے سلسلے میں مجھے آپ کو انسان کا جواب دینا ہے. سمندری کو سمندری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ محنت ہو، مالدار یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت سارے چیزیں رکھی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ مالدار کون ہے؟ آپ کو فرمایا ہوئے جس کے بعد ایک شخص کا کھانا بچا ہوا ہے وہ مالدار. آج تو ہمارے مال کا حساب کتاب ہی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں دینے کی آپ بات کرو، اتنا قیمتی کے دیتے ہیں، اتنا چونکن پھٹا ہوا کپڑا، اتنا غریب بات جو ان کے کام نہیں آتا. اب مسلمان بھی شروع کر دیے مختلف قسم کے بیت المال اور جماعتوں والے، اگر آپ کے گھر میں کچھ پرانے کپڑے غیر مستعمل دے دیجیے، اگر کوئی الماری آپ جوتے پڑتے آپ کے گھر میں اگر استعمال نہیں کرتے تو اللہ کے راستے میں دے دیجیے. یہ الگ ہی اچھی شروع میں بازار ہے. قرآن کہتا ہے تم اللہ کے راستے میں اپنے عزیز ترین مال کو خرچ کرو. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے تو غیر مستعمل ہے وہ اللہ کے راستے میں. میں آپ کو اللہ کے حوالے سے کہتا ہوں آپ کی اچھی کمائی سے اللہ کے لیے لگے، آپ کی محنت کے اچھے دن اللہ کے دین کے لیے لگے، آپ کا وقت اچھا وقت اللہ کے دین کے لیے لگے، آپ کی محنت کی کمائی کا اچھا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے بڑی یہ زندگی کی محنت جو یہ کب ختم ہونے والی نہیں بات. بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں کی پیٹ سے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد 8 دن مہینہ 2 مہینے ہر ایک شریف میں ماں کی پیٹ سے لے کر 100 سال سے زیادہ کی عمر تک پہنچنے والا ہر عمر کا ہر دن کا آدمی روزہ بنتا ہے. 21 سال والا بھی مرتا ہے، 21 دن والا بھی مرتا ہے، 21 گھنٹے والا بھی مرتا ہے، 21 بندے والا بھی مرتا ہے. موت کے لیے وقت متعین نہیں ہے. آپ کے قابل میں کتنے نوجوان تھے جن کو میں بھی جانتا تھا، میرے کتنے ساتھی تھے جو ہمارے سفر میں آگے ہم سے نکل گئے، اللہ کے بعد ہمیں پہنچ گئے. ہم نے سے کون سا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے نہیں معلوم. اس کا صحیح استعمال کیجیے زندگی کا. موت کے آنے سے پہلے آج تو موت ایسی معلوم کے اوپر بتا دوں. 15 دن پہلے میرے ایک دوست کسی اندر تھا کہ اللہ نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ بھائی وہاں ہمارے کیرلا کا ایک بچہ مر گیا ہے آپ کی شہر میں. کیا ہے کہ کالج میں بات ختم کروں گا. یہاں سے 50 کلومیٹر دور جلگاؤں پہ کشتوں کی انجینئرنگ کالج ہے. آج کل میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہاں سے بہت ساری خاموش باتیں سن لیجیے. وہ کیرلا میں رہتے ہیں، وہاں کیرلا کے بہت بچے 200-300 بچے انجینئرنگ کالج میں پڑھتے ہیں.
وہ بچہ مسلمان کو لے آتے رہا، مسلمان بچہ تھا، ان کے ماں باپ کو ڈیوائڈ کر کے پلسر 180 گاڑی خریدا۔ آج کل آپ کو پسند ہے اور اسکرین سے کم کرانے والا نہیں ہے، آپ گاڑی کو پہلے تو ایسا معلوم ہوتا کیا گاڑی پکڑا کے مانگے، ایسا بڑا گاڑی آپ سے کرانے کا اور نہیں کرا۔ آپ صحیح حالت کی رات کو کھایا کرتے جو ہوشنگ کے لیے آئے اور گاڑی پکڑا کے مانگے، ان کے جنگاؤں پر آگے بڑھ گئی تھی، سامنے 17 سال کا بچہ آیا تو سے وہ کنٹرول نہیں کر سکا، ہمارا تو بچہ اسے سے گرا تو اسپاٹ پہ دم توڑ دیا اور یہ جا کے ادھر گئے تو دواخانے میں لائے تو انجن میں ان کا انتخاب۔ ماں باپ سمجھ کے میرے سے بچہ انجینئرنگ کر کے آئے گا، لیکن پوسٹ مارٹم کے وقت بھی گھاٹ ڈیڈ باڈی کو خود دیکھے وہاں کفنانے کے بعد میں وہاں سے نکل کے آ گیا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے ماں باپ پر کیا کسی ماں باپ پر تو ٹوٹی ہوگی، لیکن ایک 18 سال کا بچہ نہیں صحیح بہت ایک چھکے میں نکل جاتے ہیں معلوم ہے دوسرے بندے میں بہت آ جاتا ہے۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ معلوم ہوا کہ آئی ٹی انجینئرنگ کالج کے بچے جو نہیں ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 2 بچے ان کا پلیسمنٹ ہو گیا، 14 لاکھ روپے میں 2 بچوں کا پلیسمنٹ ہو گیا، وہ کل جانے والا تھے اور آپ کو دونوں نے کہا کہ یار آج کی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ پارٹی کر لیتے ہیں، پارٹی کر کے ساتھ ایک مار کے آ گئے تھے اور راستے میں کسی سے پکڑا گئے تو اسپاٹ ہو سکتے۔ یہ زندگی کی محنت بڑے لوگوں کی باتیں تو بہت ساری دیر سے دیکھتے ہیں، دوست میرے بھائی شیخ عبدالباسط محمد صاحب کو ہماری زندگی کی طرف ہی رہے، ان کے 15 دن پہلے ان کے گھر میں سامنے کہا کہ میں درد ہوا ہے، گھر کے سکتے سے روح ابھی میں نے یاد رکھا کہ ہماری مسجد میں امام صاحب بتا رہے کہ سامنے مسجد میں چوکری کا دھوئے تو لگے ہوئے میں پہلے اصل میں گھر درد ہو گیا۔ یہ زندگی کی محنت کتنی ہے مجھے آپ کو نہیں معلوم ہے، اگر آپ عقلمندی کا کام کرنا چاہتے ہیں روزانہ اپنا جائزہ اور احترام کر کے دیکھیے کہ آج کل کیا کیا تنظیم کے لیے کیا کیا، تنظیم کے حوالے سے میری بات کو کیا کیا اور تنظیم کی ذمہ داریوں کو اللہ کے دین پورا کرنے کی کیا ذمہ داری اللہ سے بتاؤں تو آپ تنظیم کے کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اس کام کا، اس وقت کا، پانی کا، خیر کا، توانائیوں کا، سرمایہ کا، زندگی کا انصاف کا دیکھ لیا تو ہم سے زیادہ کمزور اور ہم سے زیادہ لاپرواہ اور تصاویری کوتاہی کا شکار ہونے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سمجھ ان 5 دنوں پر آپ بہت سارے گھر آئے، بڑے سمجھے سمجھائے، اس کا عمل کرنے کی اگر آپ کوشش کریں تو میرا یقین ہے کہ کی بات کرتے ہیں یہ بھی سمجھے انشاءاللہ آپ کو ہماری کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔